ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا سوال حل کیے۔ لوگ کہتے ہیں اس پرفتن ماحول میں جہاں ہر آدمی اپنی دین کی تشریح اور دین کی وضاحت کر رہا ہے تو کس کی مانے؟ حق اور سچ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، آپ اس کو مانیں۔ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید مایوسیوں سے نکالتا ہے۔ یہ کتاب تو امید دلانے والی کتاب ہے، یہ کتاب تو اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے، یہ کتاب فتنوں سے نکالنے والی کتاب ہے، اور یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ اگر تم نے مضبوطی سے تھام کے رکھی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اترتی رہی، لوگوں نے انہیں بدل ڈالا، مگر یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، اور یہ اس امت پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب اتاری ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ اس کتاب کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی ہر بات 100% یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور جو یہ خوشخبری سنائے جس اجر کی 100% وہ یقینی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے جی سیدھا راستہ کون سا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کس پر عمل کریں، تو قرآن مجید کے بیان کردہ سارے مسائل اور احکامات پر عمل ہو چکا۔ قرآن جس سچائی، جس دیانتداری، جس امانت داری اور جس ہمدردی، جس خیرخواہی، جن اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو چکے، ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ یہ شکوہ تو وہ بندہ کرے جس کے پاس یہ کتاب نہ ہو، جس کو اس کا علم نہ ہو، جو اس کو جانتا نہ ہو۔ کوئی عذر کسی کے پاس اللہ نے نہیں چھوڑا، کوئی بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کس پر عمل کرتا۔ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب میں سیدھے راستے پر لے جائے گی، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق عمل کرو،
اور تمہیں یہ مایوسیوں سے نکالے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ یہ کہیں میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے بڑا ظلم کیا، اپنے اوپر بڑی زیادتی کی، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب بھی اللہ انہیں معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے خزانے اگر مجھے دے دیے جاتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ اس آیت کے اترنے پر ہوئی۔ یہ مایوس لوگوں کو امید دلائی گئی ہے۔ کچھ لوگ گناہوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری مغفرت تو نہیں ہوگی، ہماری تو نہیں سنی جائے گی، ہم کس منہ سے اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کتنے گناہ ہوں گے، اللہ کی رحمت سب پہ غالب۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن مجید دم درود کے لیے، صرف مردے بخشوانے کے لیے، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے، کسی سے سچ اگلوانے کے لیے سر پر رکھ دیں تو لوگ ڈر کے مارے سچ کہہ دیتے ہیں۔ معاشرے میں اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے نا، اس کی گائیڈ بک جاری کرتی، اس میں سب وضاحت ہوتی ہے۔ اس پوری کائنات کے خالق اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تمام تفصیل اس میں ذکر کی۔ اس میں صرف نمازیوں کا، مسجد کا، رمضان کا ذکر نہیں، صرف حج اور عمرے کی بات نہیں، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اور صرف اسی امت کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، ساری امتوں کا ذکر کیا، ناکام ہونے والی، تباہ ہونے والی، ہلاک ہونے والی امتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کے اسباب بھی بتائے کہ انہیں صفحہ ہستی سے کیوں مٹایا گیا، اور ان پچھلی امتوں میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ کیسے بچے، وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ہٹ کر جنات کا، پرندوں کا، جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، مکھیوں کا، مکڑی کا، چیونٹی کا، سانپ کا، کس چیز کا تذکرہ نہیں کیا؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ آج مسلمان کا ذہن پتہ کیا؟ قرآن مجید اگر کوئی پڑھا ہو، اس کی تفسیر پڑھا ہو، اس کے معنی سمجھتا ہو، اس کا ترجمہ جانتا ہو، اس کی تمام تفصیلات جانتا ہو، کہتے ہیں پڑھا لکھا بھی ہے یا صرف قرآن مجید پڑھا ہے؟ کوئی تعلیم بھی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے؟ تعلیم نہیں ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا علم رکھنے والے کو مسلمان بھی ان پڑھ سمجھتا۔ میٹرک کیا تعلیم ہے؟ قرآن مجید ساری کائنات کا ایک خلاصہ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ ایک گائیڈ بک ہے، صرف تفصیل ہی نہیں بتائی گئی، کامیابی کے راز بھی بتائے گئے،
ناکامی کے اسباب اور راز سے بھی نشاندہی کی ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پچھلے ہلاک ہوئے اور کن چیزوں سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ میں اگر قسم اٹھا کر کہوں کہ اس کائنات میں اس جیسی کتاب کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کی عظمت، شان اس کائنات میں ایسی ہے جیسے خود اللہ کی عظمت اور شان ہے۔ جس طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے اس کلام کی بھی کوئی مثال نہیں۔ کسی کا بچہ قرآن مجید پڑھا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ کچھ نہیں پڑھا لکھا، اور اگر اس کے سکول کی تعلیم اچھی ہو، اچھے نمبر ہو، بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا تعلیم یافتہ ہے، گو کہ اس کو قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ آتی ہو۔ یہ کتنی ہماری سوچ اور ضمیر گر چکا ہے اللہ کی کتاب کے متعلق۔ یہ جن علوم کو ہم علوم سمجھتے ہیں، یہ کب آئے؟ یہ تو جس طرح اللہ خود قدیم ہے، اس طرح اللہ کا یہ کلام بھی قدیم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو پڑھا لکھا ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو علم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سارے علوم کا منبع ہے، ماخذ ہے، خزانہ ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی گہرائی نہیں، اس کتاب کی بھی کوئی گہرائی نہیں۔ جو ساری زندگی اس میں تحقیق کرتا رہے وہ اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ اسی بنا پر تو ہے۔ غیر مسلم قرآن مجید میں تحقیق کر رہے ہیں، وہ عروج پا رہا ہے۔ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کتنے مختصر وقت میں پورے عرب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسلام کے جھنڈے گاڑے، کس طرح غلبہ حاصل کیا، اور کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، اور کتنا مضبوط امن قائم کیا آپ نے، اور بغیر خون خرابے کے۔ کسی کو آپ نے ذلیل نہیں کیا، کسی کو رسوا نہیں کیا، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھا، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا، چاہے وہ مد مقابل لڑنے والا سپاہی ہو یا وہ قیدی ہو۔ آپ نے جانوروں کا خیال رکھا۔ یہ اتنا عظیم وہ کارنامہ ہے جس کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو، ظالموں کو ایک لفظ میں معاف کر دی۔ وہ کیا چیز تھی آج جو مسلمانوں کو نہیں مل رہی؟ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ نے سارے عرب میں انصاف قائم کر دیا؟ اور آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ میں نہ رہا تم رہو گے، دیکھو گے کہ سونے سے لدی ہوئی عورت ایک کونے سے دوسرے کونے تک آئے گی، اس کے مال کی طرف بھی مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا، اور اس کی عزت کی طرف بھی میلی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج اس امن کے لیے دنیا کا ہر مسلمان ترس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس لوگوں کی معیشت اتنی خوبصورت ہوگی، مال لے کر ایک بندہ گھر سے صبح نکلے گا، شام تک غریب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا، اسے کوئی غریب نہیں ملے گا۔ وہ زکوٰۃ کس کو دے؟ یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ راز ہیں جو اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلام تو عطا فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید سے ہٹ کر، وحی الہی سے ہٹ کر دنیا میں کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا۔
سب آپ کے علوم وہ وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائے، اور اس وحی کے وارث صرف مسلمان ہیں، اس کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے صرف مسلمان ہیں، اور مسلمان آج ان ساری خیرات سے، اس ساری برکات سے، ان سارے خزانوں سے محروم۔ اس لیے کہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اس کو علم ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنی زندگی کی مشکلات کا حل ہی نہیں سمجھتے۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت میں تحقیق کرتے رہے، قرآن و سنت کی سرپرستی کرتے رہے، حکومتیں اس کی سرپرستی کرتی رہی، حکومتوں کی نگرانی میں ان کو پڑھایا گیا، حکومتوں کی نگرانی میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی پڑھنے والوں کی، تو مسلمان قوم عروج پاتی رہی۔ آج گانا گانے پر تو انعام دیا جاتا ہے، رقص کرنے والوں کو تو انعام دیا جاتا ہے، آج اس طرح کی جگہوں پر سرکاری خرچ تو کیا جاتا ہے کہ یہاں موسیقی سکھائی جاتی ہے، یہاں رقص سکھایا جاتا ہے، یہاں گانے سکھائے جاتے ہیں، یہاں لوگوں کی تفریح گاہ ہے۔ اس کتاب پڑھانے والے، پڑھنے والے اور اس کو یاد کرنے والوں کو بھی کوئی انعام دیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ملکی سطح پر پوزیشنیں لیتے ہیں، باہر جا کر بین الاقوامی مقابلوں میں جیت کر آتے ہیں۔ اللہ نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ہماری اس قوم کو، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی، ہماری معیشت کیوں نہیں اچھی۔ ہم کام بھی تو وہ کریں نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ جملہ بہت چھوٹا سا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لیکن اس کی گہرائی بہت۔ ہر زاویے سے، ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر میدان میں یہ قرآن مجید رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کوئی رعایا میں سے ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، وہ کارخانے والا ہو، وہ معلم ہو، وہ کوئی سپہ سالار ہو، ہر ایک کی خوبصورت رہنمائی کرنے والی یہ کتاب۔ اگر خلفائے راشدین نے، صحابہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب سے یہ سارا نظام سمجھا اور نافذ کیا اور ایک مثال قائم کی جس کی آج دشمن بھی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوائے قرآن مجید کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اس سے ہٹ کر کیا تعلیم تھی؟ مگر آج دنیا کا ہر غیر مسلم بھی مانتا ہے۔ کیا خوبصورت نظام پیش کیا۔ ہم چھوٹے سے ایک ٹکڑے پر، خطے پر قرآن مجید کی بتائی ہوئی وہ اصول، وہ ضابطے اور وہ حکمتیں اور وہ راز نافذ نہ کر سکے اور اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی برکات اور اس کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ یہ قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ اگر آپ نے اس سے منہ موڑا تو یہ آپ کے خلاف حجت ہے۔ یہ کل اللہ کی عدالت میں یہی کتاب آپ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس کی قدر کی، اس پر عمل کیا، یہ آپ کے حق میں اللہ کی عدالت میں لڑے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ قرآن مجید کو پڑھو، سیکھو۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، اور فرمایا کہ اس کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں۔
اور ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی وہ جگمگاتی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ میدان محشر میں اس طرح پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گی جس طرح کے دو بادل آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا یحاجان لاصحابی، یہ پڑھنے والوں کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں اصرار کریں گی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ایک نمازی تھے، اللہ کو کرونا میں پیارے ہو گئے، کرنل عارفین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، روزانہ تہجد میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پابندی سے پڑھتے تھے اور وہ ترجمہ خوب جانتے تھے۔ اللہ یہ ذوق سب کو نصیب فرمائے۔ کتنی دیر تک لوگ رات کو پروگرام دیکھتے رہتے، موبائل سے جان نہیں چھوٹتی۔ جن کو اللہ یہ ذوق نصیب کر دے، مجھے وہ کہتے تھے تہجد میں 2 گھنٹے میں میری یہ 2 صورتیں پوری ہو جاتی، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے آتے تھے۔ وہ اسی محلے میں رہنے والے تھے۔ یہ ہمارا ذہن کیوں ایسا بن گیا کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا یا کسی مکتب میں داخل ہونا پڑے گا؟ یہ اللہ نے آسان بنایا ہے، اس کی طرف کوئی متوجہ تو ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بادلوں کی طرح سایہ کرتی ہوئی یہ صورتیں میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے پیش ہوں۔ یہ قرآن مجید ہر تنہائیوں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست تو وہ ہے کہ جو جان نکلتے ہی کہتا ہے بس بھائی ہماری دوستی ختم۔ ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے نہیں میں قبر تک ساتھ جاؤں، اور وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کہتا ہے اس آگے نہیں جا سکتا، آگے تم جانو تمہارے اعمال جانے۔ تیسرا دوست فرمایا کہ وہ کہتا ہے نہیں میں دوستی آخر تک نبھاؤں گا، میں قبر کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں میزان عمل پہ جب تمہارے اعمال تولیں گے میں تب بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں رب کی بارگاہ میں جب تو پیش ہوگا میں اس وقت بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سا دوست با وفا ہے، کس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے؟ تو سب نے کہا تیسرا دوست تو بڑا با وفا ہے جو دنیا اور آخرت میں قدم قدم ساتھ چل رہا ہے۔ فرمایا پہلا دوست تو مال ہے، دوسرا دوست رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں جو قبر میں ساتھ نہیں جاتے، واپس آ جاتے، تیسرا دوست انسان کا اپنا عمل ہے جو سارے منزلوں پہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم سارا ٹائم دوسرے دوستوں کو دے رہے ہیں، وہ اس دوست کے ساتھ بھی وفا کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو، جتنا گہرا تعلق ہمارا قرآن مجید سے ہوگا اتنا گہرا رشتہ تعلق ہمارا اللہ سے جڑے گا۔ جتنا کمزور تعلق ہمارا قرآن مجید سے ہے اتنا ہی کمزور تعلق اللہ سے۔ یہ قرآن مجید اللہ سے جوڑتا ہے، یہ اس جہان کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب امت میں فتنے برپا ہوں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل مخرج منہا، ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نئے نئے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال کیا، یہ پوری امت پر احسان کیا سوال کر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ، جتنے بھی فتنے برپا ہوں گے سب فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ اس کے الفاظ، اس کی عبارت بظاہر دور سے دیکھنے والوں کو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی ڈیپ، اس کی گہرائی پڑھنے والوں سے پوچھیں
کہ ساری زندگی اگر وہ تحقیق کرتے رہیں اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنی تحقیق پر مسلمان ہوئے، انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ کتاب ہے کیا۔ جب انہوں نے اپنی تحقیقوں کو قرآن مجید کے سامنے پیش کیا تو قرآن مجید میں تو ان کی آنکھیں کھل گئی، مسلمان ہو گئے۔ ایسے ایسے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں کھولے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں، مگر جس لگن کے ساتھ ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، جن فرشتوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اس قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا، آسمان دنیا سے وہ دنیا میں لاتے رہے۔ جس طرح ان فرشتوں کی مصروفیات قرآن مجید کے ساتھ تھی، جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھے گا وہ قیامت کے دن انہی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے مگر اس میں اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، فہو علیہ شاق، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ فرمایا لہو اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو پڑھنے کا اور دوسرا یہ مشقت اٹھانے کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرصت بھی دی ہے، میں حیران رہتا ہوں، بعض لوگ کھیل کے لیے دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں سفر کر کے جاتے ہیں، صبح و شام انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنا کھیل اپنے ٹائم پہ کھیلیں گے، اس پہ کیا ملنا ہے آخرت میں؟ اس کو ٹائم دیں جو آپ کو رب تعالیٰ سے جوڑ دینے والی کتاب ہے، جس کے پڑھنے والوں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کسی طبقے سے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بھی ہو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اس کو سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، جس عمر سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو اس کو سیکھے گا وہ اللہ کے ہاں افضل ہے۔ ایک ایک حرف گن کر اس پر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن صرف ثواب ہی کی نیت سے ساری زندگی نہ پڑھیں کہ صرف تلاوت ہی چل رہی ہے، ایک ختم، دو ختم، تین ختم، 10 ختم۔ حج کے موقع پر ایک دفعہ مجھے ایک نے کہا میری بچی نے 25 دفعہ قرآن مجید ختم کیے اور اسے پتہ کچھ نہیں کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کو قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم نہیں آ رہا، ورنہ یہ قرآن مجید تو رحمت کی بارش ہے، جہاں بارش برستی ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ قرآن مجید شروع سے آخر تک ختم کر دیں اور اس جسم پر اس کی کوئی نشانی اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ تو کلام ایسا اثر رکھنے والا ہے، جو اس کی تلاوت کرے یا سنے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بڑے معزز آدمی سے گفتگو کریں اور بہت خوبصورت سنجیدہ گفتگو ہو، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کی راز کی باتیں سننے کے باوجود بھی جسم کی کیفیت نہ بدلے، ایمان کی سطح بلند نہ ہو، ہمارے اعمال پر کوئی اثر نہ ہو، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے، ہم اس کو سیکھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ چلیں جو ہوا ہو گیا، نوکری بھی کر لی، ریٹائر ہو گئے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ وفا کی جائے، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ علامہ اقبال مرحوم کا میں سن رہا تھا کہ ان کے بیٹے سے انٹرویو لیا گیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ علامہ مرحوم کی آخری مصروفیات کیا تھیں آخری عمر میں؟ تو وہ بیٹے نے کہا کہ بس آخری وقت
ہر وقت تلاوت کرتے تھے، روتے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ جتنی گہرائی اور سمجھ اللہ نے علامہ اقبال کو دی ہے اور اس نے حق ادا کیا ہے تو یقیناً پھر اس کو رونا ہی تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ساری زندگی اس کو پڑھا پڑھایا، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کی ڈیڈ باڈی سے خوشبوئیں مہک رہی ہوتی۔ یہ وہ کلام ہے جس کو جبرائیل لے کر آئے اور براہ راست امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی تلاوت اللہ نے نازل کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے کی تو فرشتوں نے کہا خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ کتاب اترے گی، خوش نصیب ہے، مبارکباد ہو ان زبانوں پر جو اس کی تلاوت کریں گی، اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جن میں یہ کتاب محفوظ ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہر طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے، اور فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، پہلی امتوں کی سارے حالات اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں اور قیامت تک آنے والی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے جتنے احکامات اور مسائل ہیں، تمہاری زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، وہ سب اللہ نے اس میں بیان کیے، تمہارے تمام سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھے۔ فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھا، اس کو ٹائم نہ دیا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں کیا رکھا ہے؟ پرانی کتاب ہے، یہ پہلے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، ہمارے مسائل کا کیا حل ہے؟ معاشرہ جدت چاہ رہا ہے، کیا یہ جدت ہمارے علم میں تو آئی ہے، اللہ کے علم میں نہیں تھی؟ جس مخلوق کو میں یہ کتاب دے رہا ہوں ان کے مسائل کیا ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہوں گی؟ اگر ہمارے لیے مسائل کا حل اس میں نہیں تو پھر میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کون سی کتاب اتاری؟ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کتاب سے ہٹ کر اور کسی چیز میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ ہدایت اللہ نے اسی کتاب میں رکھی، کوئی مضمون، کوئی کتاب، کوئی کسی کا مقالہ اٹھا کر اگر پڑھیں متاثر ہوں اس کو اس سے پیش کریں، اگر قرآن مجید تصدیق کرے تو اس کو مانیں، اگر قرآن مجید اسے رد کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک بتایا ہوا معیار ہے۔ فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمانوں سے لٹکائی گئی ہے، یہ چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اس سے چمٹ جائیں۔ فرمایا وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہ پر حکمت ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا، اس سے ہٹنے والا وہ پھر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي لا تزیغ بہ الاہواء، جو آدمی قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھے اس کی خواہشات اس پہ غالب نہیں آ سکیں، وہ اس کی خواہشات ہمیشہ قرآن مجید سے مغلوب رہیں گی، قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔